خبر آپ کو دیں کہ مقبوضہ کشمیر میں عوام کو آزادی اظہار رائے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عالمی برادری کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا احترام کرے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا تقریب سے خطاب۔ کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام طویل عرصے سے مشکلات کا شکار ہیں۔ مسلسل لاک ڈاؤن سے تعلیمی ادارے بند ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل کی جاتے ہیں۔ مقبوضہ علاقوں میں لوگ بڑی مشکلات میں رہتے ہیں۔ 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر میں غیر قانونی اقدامات کیے گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں عوام کو آزادی اظہار کا حق حاصل نہیں ہے۔ عالمی برادری کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا احترام کرے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا تقریب سے خطاب۔ عالمی منظرہ میں سے خبر آپ کو دیں کہ ایران امریکہ مذاکرات آج مسقط میں ہوں گے اور وزیر خارجہ عباس عراقچی جوہری مذاکرات کے ایران سے عمان روانہ۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق مذاکرات کی ثالثی عمان کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات صبح 10 بجے مسقط میں ہوں گے۔ ایران امریکہ مذاکرات آج مسقط میں ہوں گے اور وزیر خارجہ عباس عراقچی جوہری مذاکرات کے لیے ایران سے عمان روانہ ہو گئے ہیں۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ ایران حملے سے بچنے کے لیے مذاکرات پر آمادہ ہوا۔ امریکی صدر کا دعویٰ، کہا کہ تہران نہیں چاہتا کہ امریکہ اس پر حملہ آور ہو۔ تیل عالمی ہتھیار ہے، میں عامل نہیں۔ جو بائیڈن کی شخصیت ڈکٹیٹر جیسی تھی، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ صدر ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے۔ پہلی مدت میں امریکی فوج کو مکمل طور پر اثرانو مضبوط کیا۔ امریکہ نے نئے اور جدید جوہری ہتھیار تیار کیے۔ اسپیس فورس کا قیام میری حکومت کا بڑا کارنامہ ہے۔ امریکہ جدید ترین اور انتہائی طاقتور جنگی بحری جہاز شامل کر رہا ہے۔ نئے بیٹل شپس دوسری جنگ عظیم کے جہازوں سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہوں گے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری جنگ رکوانے میں کردار ادا کیا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جوہری تصادم کو روکا۔ روس اور یوکرین کے درمیان ایٹمی جنگ نہیں ہونے دی۔ امریکہ کو نئے اور جدید جوہری معاہدے کی ضرورت ہے۔ جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکوف ایران سے مذاکرات کے لیے عمان پہنچ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ عمان میں امریکہ اور ایران مذاکرات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی پریس کانفرنس کہتی ہیں کہ مذاکرات کا مقصد یہ جانچنا ہے کہ ایران سے ڈیل ہو سکتی ہے یا نہیں۔ خطے میں امریکی فوج کی موجودگی کے باوجود سفارتی عمل جاری ہے۔ سفارتکاری ناکام ہوئی تو صدر کے پاس دیگر آپشنز بھی ہیں۔ امریکی صدر دنیا کی طاقتور ترین فوج کے کمانڈر ان چیف ہیں۔ 2 دہائیوں کا طویل انتظار ختم ہو چکا ہے۔ لاہور میں بسنت کا تہوار۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے بسنت کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ انہوں نے دہلی گیٹ کی چھت پر سیکیورٹی اور نگرانی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ وارڈ سٹی کے حساس علاقوں میں سیکیورٹی کنٹرول اور مانیٹرنگ مزید سخت کر دی گئی ہے۔ صوبائی وزیر نے اداروں کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں، اور انہوں نے شہریوں سے اپیل بھی کی ہے کہ قانون کی پاسداری کریں اور محفوظ بسنت منائیں۔ ناظرین، لاہور میں بسنت نائٹ روایتی رنگ جمانے میں ناکام ہو گئی ہیں۔ اندرون شہر سمیت لاہور کی 90% چھتیں خالی ہیں۔ آسمان پر بھی اکا دکا پتنگیں ہی نظر آ رہی ہیں۔ ابتدائی طور پر لاہوریے بسنت میں دلچسپی نہیں لے رہے۔ اندرون شہر میں موجود ہمارے نمائندے زین علی سے صورتحال جانتے ہیں۔ زین، کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ بسنت 2026 کا جو ہے وہ 12 بجتے ہی آغاز ہو چکا ہے اور تقریباً جس طریقے سے تیاریاں جاری تھیں اس طریقے کا سما جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ توقع کی جا رہی تھی کہ بڑی تعداد میں گڈے اڑائے جائیں گے، لیکن صورتحال اس سے یکسر مختلف ہے کہ لاہور کی 90% چھتیں خالی پڑی ہیں اور اسی کے ساتھ آسمان بھی 90% جو ہے وہ خالی ہے۔ اور توقع کی جا رہی تھی کہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ نوجوان چھتوں پہ چڑھیں گے اور اپنا جو ایک 20 سال پرانا شوق ہے اس کو پورا کریں گے۔ اگر میرا کیمرہ مین عدنان آپ کو دکھا سکے تو میرے پیچھے تقریباً ایسے اندھیرا چھایا ہوا ہے جیسے عام روٹین میں عام جو ہے وہ راتیں ہوتی ہیں۔ لگ ہی نہیں رہا کہ آج جو ہے وہ بسنت ہے اور 20 سال بعد بسنت منائی جا رہی ہے۔ جو توقع کی جا رہی تھی وہ یکسر مختلف ہے۔ اکا دکا چھتوں کے اوپر لائٹیں لگائی گئی ہیں اور چند لوگ جو ہے وہ چھتوں پر چڑھے ہیں۔ شہری جو ہے وہ 90% خالی ہاتھ جو ہے وہ گھروں کو واپس گئے ہیں کیونکہ ان کی جیب پر یہ جو مہنگی ڈور اور گڈیاں جو ہے وہ بھاری پڑ رہی تھی۔ اور یہی صورتحال ہے کہ اب تک جو ہے وہ جو بسنت جس طریقے سے توقع کی جا رہی تھی کہ بھرپور طریقے سے منائی جائے گی وہ صورتحال نظر نہیں آ رہی۔
नाज़रीन, लाहौर में पतंगों और डोर का शोर। मोची गेट बाजार में 1 पीस पिन्ना ब्लैक में 16,000 जबकि 2 पीस पिन्ना 30,000 तक का फरोख्त होने लगा और पौना तावा गुड्डा 300 और तावा 600 और जबकि 1.5 तावा 1,000 रुपये तक का फरोख्त होने लगा है। छोटी पतंग 2,000 जबकि बड़ी पतंग 5,000 रुपये तक में फरोख्त की जा रही है। शहरियों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। लाहौर में पतंगों और डोर का शोर। मोची गेट बाजार में 1 पीस पिन्ना ब्लैक में 16,000 जबकि 2 पीस पिन्ना 30,000 तक का फरोख्त होने लगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का लिबर्टी चौक और मोची गेट का दौरा। बसंत की तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने मोटरसाइकिल सवारों को सेफ्टी रॉड लगाने की हिदायत की है। ये रिपोर्ट देखिए। बसंत की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला पंजिम नवाज लिबर्टी चौक और मोची गेट पहुंची तो शहरियों ने वज़ीर आला को अपने दरमियान देखकर खुशी का इजहार किया और सेल्फियां बनवाईं। वज़ीर आला ने गाड़ी रोककर हाथ लहराते हुए शहरियों के सलाम का जवाब दिया। प्रोटोकॉल ने शहरियों को पास आने से रोका तो मरियम नवाज ने मना कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि शहरियों को आने दें, किसी को नहीं रोकना। मरियम नवाज को अपने दरमियान पाकर शहरी पुरजोश अपने बच्चों को वज़ीर आला से मिलवाया। वज़ीर आला ने बच्चों से हाथ मिलाया, शफकत से बातें भी की। आने दो आने दो आने दो। किधर आए हुए? सैर करने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मरियम नवाज ने शहरियों से कहा कि बसंत पर अगर सेफ्टी रोड नहीं लगाया तो मोटरसाइकिल बंद करेंगे। आप किसी भी कैंप पर जाएं, सेफ्टी रोड फ्री मिलेंगे। ये हिफाजती इकदाम आपकी हिफाजत के लिए हैं। नहीं, बसंत पे बाइक बंद नहीं है। बसंत पे अगर आपने सेफ्टी रॉड नहीं लगाया हुआ तो बाइक हम बंद करेंगे। प्लीज अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सलामती के लिए आप प्लीज सेफ्टी रॉड लगाएं। थैंक यू। किसी भी कैंप पे आप जाएंगे आपका मुफ्त सेफ्टी रॉड लग जाएगा। ये आपकी अपनी सलामती के लिए, मुझे आपकी परवाह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को अचानक अपने दरमियान देखकर शहरी पुरजोश नजर आए। शहरियों का मरियम नवाज से कहना था कि आपके काम और आवाम से मोहब्बत को सलाम पेश करते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे उज़्बेकिस्तान के सदर का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर उज़्बेक सदर का शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात के मुस्बत रुझान को उजागर किया। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुश्तरका तारीखी, मजहबी, सकाफती रिश्तों पर मबनी है। तिजारत और सरमायाकारी का अनकनी समेत मुख्तलिफ शोबों में मजमूई तौर पर 29 मुआहिदों और MOUs का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात वक्त के साथ मुस्तहकम हुए हैं। तारीखी हक़ाइक़ हमारे करीबी ताल्लुकात और शानदार मुस्तक़बिल के अक्कास हैं। The Mughal legacy originating from the Valley of Farghana and the intellectual luminaries of Samarkand and Bukhara have etched a deep mark on Pakistan's history. These historical facts provide a very sound foundation of our durable relations and a very bright future. I want to assure you that I will work very closely with you for regional connectivity, as we both are in total agreement that Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan rail project will be a game changer, not only for our countries but for the entire region. Signing of this protocol, which we have just signed together, is a great manifestation of our commitment, your commitment, my commitment, to work together and enhance and expand our economic relations in the field of agriculture, pharmaceutical, textile, leather shoes, tourism, IT, and so on and so forth. Chart out a 5-year plan which will cover all spheres of our economic activity